دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. پارہ آئے صحف غنچہ آئے قدس، پارہ آئے صحف غنچہ آئے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لو سطینت پہ لاکھوں سلام. اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت اور جو خراج تحسین سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اشعار کی صورت میں پیش کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. حضرت سیدہ کائنات حضرت امام حسن و حسین اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان نفوس قدسیہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ محبت فرمائی ہے، اور دنیا والوں کو بھی اس محبت کا درس دیا ہے کہ جو محبت اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی انسان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہے. پارہ آئے صحف غنچہ آئے قدس، کہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے امام حسن اور حسین اور سیدہ پاک اور حضرت علی المرتضیٰ کی طرف یوں اشارہ کیا کہ جیسے قرآن کے اللہ رب الجلال کے کلام کے صحف ہیں اور صحیفے ہیں، اور جنت کے پھولوں کے جو غنچے ہیں، یہ حسنین کریمین اور اہل بیت نبوت ہیں. تو اہل بیت نبوت وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے خمیر کے اندر آب تطہیر کا پانی شامل ہے، جو وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا اللہ تعالیٰ نے 22ویں سپارے کے اندر فرمایا نا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کے اہل بیت نبوت سے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی رجس اور نجاست کو دور فرمانا چاہتا ہے، اور ان کو خوب پاک اور خوب ستھرا کرنا چاہتا ہے. یہ ہے آب تطہیر. اور آب تطہیر کے اس پانی کے قطروں سے جن کے جو ہے وہ پودوں کے اندر نشو و نما کی گئی ہو، جن کو سیراب کیا گیا ہو، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ گلشن ہے اور یہ وہ باغ ہے کہ اس باغ میں سے جو بھی پھول اپنے دستہائے مبارکہ کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے، رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتا ہے. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، پھر رسول، اور رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ خیر الرسل، رسولوں میں بھی سب
سے جو بہترین رسول، سب سے اعلیٰ رسول ہیں، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کے خون مبارک سے اور ان کی برکات سے جن کا خمیر تیار ہو، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اسی بات کا یہ اثر تھا کہ اس پورے کے پورے خاندان میں، اہل بیت نبوت میں کبھی دکھلاوا، ریاکاری نہیں آئی، بلکہ یہ ایسی مٹی ہے کہ جو بے لوث مٹی ہے، بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ سارے کے سارے جب انسان ان کے اندر غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یا تو یہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہے یا حدیث رسول کا ترجمہ ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے تو میری طرف توجہ فرمائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت نبوت کا تذکرہ محرم الانعام میں یہ حق کی اہل سنت کو پہنچتا ہے، یہ حق ہی ہمارا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح وہ بعض ایسی مجالس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل من گھڑت، بے بنیاد اور بے حقیقت قسم کی روایات جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ قوم ہوتا ہے، وہ بیان کر کے لوگوں سے اس قدر بے تکا دار جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کے سامنے حدیث رسول کھلی ہو اور فرمان رسول آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہو، ہمارے پاس تو سچا اور ستھرا سودا ہے اور کھرا سودا ہے جس کے اندر شک شبے والی گنجائش ہی نہیں ہے، شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا اور اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو 1400 سال پہلے بھی چمکتا ہوا آفتاب تھے اور 1400 سال بعد بھی چمکتا ہوا آفتاب ہے۔ اس لیے جب ہمیں ان کی ذوات پاک میں کسی قسم کا شک نہیں ہے تو ہمیں بیان کرنے میں اور سننے میں بھی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں رہنا چاہیے۔ نجران کے عیسائی جب نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے آ کر کہا کہ یہ ہمارا دین سچا ہے اور نعوذ باللہ آپ حق پر نہیں ہیں، تو اللہ رب الجلال نے اس وقت یہ آیت پاک نازل فرمائی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جب وہ لوگ آپ سے جھگڑنے کے لیے آپ کے پاس آئیں کہ جن کے پاس آپ کی حقانیت کا علم پہنچ چکا، جو جانتے ہیں کہ پہلی کتابوں کے اندر وہ نبی برحق ہیں، ان کے اہل بیت نبوت برحق ہیں، ان کے فضائل کمالات، ان کے مناقب حق ہیں، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو میرے حبیب علیہ السلام اب ان کو دلائل نہ دیں، آپ ان سے فرمائیں ندعو ابناءنا و ابناءکم، اب فیصلہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آئیں گے، تم بھی خود بھی آؤ، فَنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور مباہلے میں ہم آگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، اور اللہ رب الجلال ظالموں کے اوپر اور جھوٹوں کے اوپر ہمیشہ لعنت فرما دیتا ہے۔ جب آپ نے اعلان فرمایا نا نجران کے عیسائیوں کو، یہ لکھ کر بھیجا فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے تو آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آؤ۔ جب یہ آپ نے ان کو پیغام بھیجا تو حسنین کریمین کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا، حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، حضرت سیدہ پاک کو اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے ساتھ لیا، اور یہاں روایت کے اندر صاحب مشکات نے اور حضرت مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر پہلی حدیث ہی یہی بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت سیدہ کائنات کو اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلایا، اور بلا کر حضور علیہ السلام نے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام پر
جو چادر مبارک تھی اور جو کمبل مبارک تھا وہ سیاہ دھاری دار کمبل تھا اور سیاہ بالوں کا بنا ہوا کمبل تھا. آپ نے اس کمبل کو اپنے اوپر اوڑھا اور اوڑھ کر اتنے میں حضرت جب امام حسن بن علی آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن تو بھی اس کمبل کے اندر آ جا. اللہ اکبر. پھر کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسین آئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا اے حسین تو بھی اسی کمبل کے اندر آ جا. کچھ دیر کے بعد فجاءت فاطمہ تو حضرت سیدہ پاک تشریف لائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بھی اسی کمبل میں آ جا. کچھ دیر کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا اے علی تو بھی اسی کمبل میں آ جا. چاروں کو ان چاروں ہستیوں کو جب اس کمبل کے اندر حضور نے داخل فرمایا اور داخل فرما کر پھر آپ نے اپنے دستخوان مبارکہ کو اٹھا دیا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے گھر والے ہیں میرے مالک یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تو نے فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ ان کو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی ظاہری باطنی نجاست دور کر گیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پاکیزگی عطا فرما دی ہے. اور یہ جو انداز تھا نا ایک اگلی روایت کے اندر حضرت مولا علی قاری نے صاحب مشکات نے اس کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کی گردن پر اپنا دست مبارک رکھا اور ان کو اپنے قریب کیا اور حضرت سیدہ پاک کو اپنی طرف بائیں جانب کر کے ان کے سر انور پر اپنا دست مبارک رکھا اور حسین کریمین کو اپنے پاس بلا کر پھر چادر کو لپیٹ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ میری اہل بیت ہے اور ان اہل بیت کے صدقے میں اور ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے میں میرے اللہ حق کو فتح عطا فرمانا. اور نجران کے عیسائی جو بڑا دعویٰ کرتے تھے اور بڑے چیلنج کرتے تھے جب ان کو پتا چلا کہ یہ 5 ہستیاں آئی ہیں اہل بیت نبوت میں انہوں نے کہا اگر ہم ان کے قریب بھی آئے تو نہ صرف یہ نجران کے عیسائی بلکہ پوری دنیا سے مذہب عیسائیت کی جل کر راک ہو جائے گا. ہم کن ہستیوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ جو انداز تھا نا نبی پاک علیہ السلام کا ایک کمبل مبارک کے اندر ان ہستیوں کو لے کر اور پھر اس انداز میں دعا فرمانا. میں تو یہ سوچتا رہ گیا حدیث پاک پڑھتے ہوئے کہ وہ ایک ہی کمبل جس کو حضور علیہ السلام نے یوں بند فرمایا تو یہ چاروں کی چاروں ہستیاں اس کے اندر آ گئی. وہ ایک کمبل تھا یا ایک خیمہ تھا جس کے اندر حضرت امام حسن بھی آ گئے امام حسین بھی آ گئے حضرت سیدہ کائنات بھی آ گئی حضور علیہ السلام خود بھی موجود ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری کائنات اسی خیمے کے اندر بستی ہے اور اب پوری کائنات پوری روئے زمین پر رہنے والے انسانوں اور اہل ایمان کی محبت اور تمام تر عقیدتوں کا جو ایک سلسلہ ہے اور جو نسبت ہے وہ اسی خیمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو اس خیمے کے اندر آ گیا اور جس نے اپنا جو ہے وہ تعلق اور اپنی نسبت اس خیمے کے ساتھ قائم کر لی رسول کریم علیہ السلام کے اہل بیت نبوت کی نسبت کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت نبوت. اب یہاں یہ ایک بحث ایک علمی بحث ہے جو عام لوگوں کے سامنے اس علمی بحث کو چھیڑ کر کوئی خاص نتائج اور اس پر جو ہے وہ خاص ثمرہ کوئی مرتب نہیں ہوتا. صرف ایک اشارتاً کہا جاتا ہے. یہاں مفسرین نے بڑی تفصیل بات کی ہے. میں اشارتاً کہتا ہوں اہل بیت نبوت میں کون کون ہستیاں ہیں. ایک تو حدیث پاک میں ان 5 نفوس قدسیہ میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ آگے حدیث مبارکہ میں اگلے دروس کے اندر اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا کس کس نے پھر اس خیمے کے اندر آنے کی جو ہے وہ چاہت کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے اپنا کمبل مبارک جس کے اندر ان ہستیوں کو لیا ہے ان کے اندر اگر ہم بھی شامل ہو جائیں کون کون تھے. لیکن یہاں اس سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں
کہ رسول کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت نبوت کے یہ جو 4 افراد ہیں یہ سارے کے سارے اہل بیت میں ہیں. اور رسول کریم علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین، ان کے بارے میں تو نصوص قطعیہ موجود ہیں کہ اللہ رب الجلال فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اے میرے نبی کی ازواج، ہے میرے نبی کی بیویوں، تمہارے جیسا تو پوری روئے زمین پر پوری کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی پر قائم رہو تو تمہارے جیسا تو پوری روئے زمین پر ہے ہی کوئی ایک بھی نہیں ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کی مثال یہاں دیتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت پاک ذکر کرتے ہوئے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ذکر کیا اپنے اہل بیت کا، وہاں لفظ ہے آپ کی زوجہ محترمہ کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو گویا کہ قرآن کریم کے الفاظ، آیات اور نصوص سے یہ ثابت ہے کہ جو ازواج مطہرات ہوتے ہیں، انبیاء کی جو زوات ہوتے ہیں، انبیاء کی جو بیویاں ہوتی ہیں، وہ ان کی اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں. تو جس طرح حسنین کریمین سیدہ پاک حضرت علی المرتضیٰ اہل بیت نبوت میں داخل ہیں، اسی طرح ازواج مطہرات بھی اس میں داخل ہیں. رسول کریم علیہ السلام جب حضرت سیدہ پاک کے پاس سے گزرتے تو ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت قریب تھا. تو رسول کریم علیہ السلام جس طرح اہل بیت نبوت اپنے خاندان کی تطہیر کا اور اس بات پر سعادت مندی کا ذکر فرماتے نا کہ میری اہل بیت نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ظاہری باطنی نجاست سے پاک رکھا ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی پھر اسی شرف کا ذکر کرتے اور اسی بات کا ذکر کرتے اور اہل بیت نبوت کی جو ایک خاص پہچان ہے کہ یہ ہر قسم کی ظاہری باطنی نجاست سے پاک ہیں، اسی نسبت کا ذکر کرتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے ان احادیث مبارکہ کی تشریح کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے کہ جب کبھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نماز کے لیے لوگوں کو اٹھاتے نا، گشت کیا کرتے آپ نماز فجر کے لیے، گلیوں کے اندر آپ نکل پڑتے اور بازار میں نکل پڑتے اور لوگوں کو آواز دے دے کر جو ہے وہ بلاتے، فلاں بن فلاں نماز کا وقت ہو گیا، آؤ نماز کی طرف. یہ صدا کرنا، نماز کی طرف بلانا، یہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے. خود آئیں اور اوروں کو بھی دعوت دیتے آئیں. تو آپ جب اہل بیت نبوت کے گھر کے قریب پہنچتے نا، حضرت علی المرتضیٰ سیدہ پاک کے گھر کے پاس پہنچتے تو آپ کانا یمرو بابا فاطمہ تھا بابی فاطمہ تھا، جب حضرت سیدہ پاک کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو اذا خرج الى صلاۃ الفجر یقول الصلاۃ یا اہل بیت، الصلاۃ یا اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ساتھ حضرت فاروق اعظم یہ کہتے ہیں، او میرے نبی کے خاندان والوں، او میرے نبی کے گھر والوں اور اس شان کے لائق، اس شان کے مالک کو کہ تمہارے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیا ہے. اور اس شان والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ نماز کی. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا انداز بھی بتاتا کہ یہ جو سعادت اہل بیت نبوت کو تطہیر کے لحاظ سے ملی ہے، اسی کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی مد نظر رکھتے اور اسی شان کے قائل تھے کہ یہ اہل بیت نبوت وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ شرف عطا کیا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ ایسا گھرانہ اور ایسا باغ اور ایسا گلشن ہے کہ یہاں ہر ایک کلی کی اور ہر پھول کی خوشبو جو ہے وہ جدا لانا ہے.
اہل بیت نبوت کا تذکرہ یقیناً رسول کریم علیہ السلام کی محبت اور اہل بیت نبوت کی محبت کا ذریعہ اور محبت کا ایک سبب ہے. جس قدر اہل بیت نبوت کا ذکر کیا جاتا رہے گا اسی قدر اہل ایمان کے دلوں میں ان کی محبت اور ان کی الفت اور پیار اور بڑھتا جائے گا. اللہ رب ذوالجلال ہمیں اہل بیت نبوت کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا آخرت کی کامیابیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا الہ العالمین ہم سب کی نماز فجر اپنی بارگاہ میں ادا کرنا قبول فرما. ہمارے سجدوں میں اللہ ہماری عبادت میں لذت ایمان کی چاشنی سجدوں کی حلاوت نصیب فرما. اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے نالین کا صدقہ اے اللہ رمضان محرم الحرام کی ان مقدس دنوں اور مقدس گھڑیوں کا اور اس حرمت والے مہینے کا واسطہ ہم حاضرین میں ہمارے اعزاء و اقرباء میں ہمارے نمازی احباب میں اہل محلہ میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا فرما. ظاہری روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں دور فرما. کاروباری تجارتی معاملات میں گھریلو معاملات میں بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں یا اللہ جو جو پریشان آ رہے ہیں تنگ دست ہیں میرے مالک سب کی پریشانیوں تنگ دستیوں کو دور فرما. اے اللہ رزق میں فراوانی نصیب فرما. خوشحالی کی رزق عطا فرما. رزق حلال میں وسعت عطا فرما. نبی پاک علیہ السلام کے دامن کرم کا واسطہ تمام مقروضوں کو بارے کر سے نجات عطا فرما. بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ اولاد والوں کی اولاد کی خیر فرما. حسنین کریمین نواسا رسول کی شہادت کا واسطہ اللہ ہم سب کی آل اولاد کو نیک بنا. اے اللہ سیرت اور کردار والا بنا. نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت نبوت کا محب بنا اور اسی دامن سے وابستہ ہو کر دنیا آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد